مسیح کے جلالی نام میں ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ستارہ سنیل اور پاسٹر شفیق کمل حاضر ہیں۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بپتسمے پر کیے جانے والے اعتراضات، جو کہ مولانا ابوالحقائق کی جانب سے ہیں، اور ہمارا آج کا سارا پروگرام ان کے سوالات پر مبنی ہے۔ سو ہم اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پاسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ہم آج کے پروگرام کا پہلا سوال۔ پاسٹر صاحب، ہم آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم پہلا سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولانا ابوالحقائق صاحب کا ایک اعتراض ہے جو کہ انہوں نے بپتسمے کے بارے میں کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بپتسمہ اسفار خمسہ میں موجود نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اور ناظرین آپ کی وضاحت کے لیے میں یہ عرض کرتی چلوں کہ اسفار خمسہ سے مراد پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابیں ہیں جنہیں ہم توریت کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ بپتسمے کے موضوع پر اکثر مسیحی لوگ بھی سوالات اٹھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے ابوالحقائق صاحب نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے، تو ہم لگے ہاتھوں سب کے اعتراضات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا صاحب کے ذہن میں جو بدعت کی ڈیفینیشن ہے وہ اسلامی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی نئی چیز، تو انہوں نے میں اس بات پہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ بائبل پڑھی ہے، اسفار خمسہ انہوں نے پڑھا ہے، تو لہٰذا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بپتسمے کا لفظ موجود نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں ہے کہ ان 5 کتابوں کے علاوہ اگر کوئی نئی بات آتی ہے تو نئی بات بدعت کے زمرے میں آتی ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ کرسچن بدعت کی اس طرح ڈیفینیشن نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں نئی بات، لیکن جب ہم نئی بات کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بائبل کی وہ 66 کتابیں جن سے ہم اپنے عقائد مرتب کرتے ہیں، تو وہ پوری کنسسٹنٹ ہے 66 کتابیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان میں جتنے بھی عقیدے یا عقائد ہم نے اخذ کیے ہیں، تھیالوجی اخذ کی ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو اس کو ہم نئی بات کہیں گے۔ دوسری بات کہ مولانا صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ الہام جو ہے پروگریسو ہے۔ مثلا پروگریسو کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو جو احکامات دیے تھے وہ شریعت 2 قوانین پر مشتمل تھی، اس درخت کا پھل کھانا، اس کا نہیں کھانا۔ اس کے بعد جب نوح نے تبلیغ شروع کی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ 4 باتیں اور قوانین ہوں، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 احکام آگے، پھر 613 احکام، تو اس طرح پروگریسو چیزیں آ رہی ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے اگلے زمانے میں حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں خدا بنفس نفیس انسان سے کلام کر رہا تھا۔ تو طریقے سے آہستہ آہستہ پروگریسو چیزیں بڑھ رہی ہیں، پہلی کلاس، دوسری کلاس، 10ویں کلاس، پھر PhD، اس طریقے سے ہے۔ بدعت ہم اس کو کہیں گے کہ جو اگر آپ کسی ایک آیت کو لے کر اپنے عقیدے کی بنیاد اس پہ رکھتے ہیں اور کلام مقدس سے آپ کم از کم ایک اور آیت پیش نہیں کرتے کہ اس کی سپورٹ میں، تو وہ بدعت کہلائے گی، کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ کلام مقدس کی تفسیر بھی کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ کو 1 2 3 آیتیں پیش کرنی پڑیں گی ثابت کرنے کے لیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بپتسمہ بدعت نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ میں آتا ہوں کہ نام نہیں لیکن کانسیپٹ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بپتسمے کا موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا حزقیل 36واں باب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، اور اس کی 24 آیت سے۔ کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ تو بپتسمے کا کانسیپٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے۔ مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں جی میں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات نہیں کی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بنیاد اسفار خمسہ۔ دیکھیں اسفار خمسہ میں بھی میں ابھی ادھر بھی جاتا ہوں۔ بپتسمہ عہد میں شرکت کا نشان، اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی خدا نے جب ابراہیم سے بنی اسرائیل قوم سے عہد باندھا تو اس عہد کا نشان ختنہ تھا،
نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اپنے خون سے یہ عہد باندھا. اس عہد کا نشان بپتسمہ. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قوم بدل گئی ہے. تو اس طرح یہ کہنا کہ اسفار خمسہ میں بپتسمے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، بپتسمہ جس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے وہ عہد اسفار خمسہ میں بھی موجود ہے. بس اب اپنے اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جی. مولانا ابوالحقائق صاحب کہتے ہیں کہ بپتسمے کی رسم سے عہد عتیق خالی ہے. اگین ان کا یہی اعتراض ہے کہ ابھی اس میں موجود ہی نہیں ہے بپتسمے کے بارے میں. تو ان کے خیال میں اس طرح اس بدعت کا ارتکاب تو پھر یوحنا اصطباغی نے بھی کیا تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ اگین جو میں نے پہلے ایکسپلین کیا باتیں وہی ہیں کہ مولانا صاحب بدعت کی ڈیفینیشن اسلامی سافٹ ویئر سے کر رہے ہیں، اس لیے ان کو غلطی لگ رہی ہے. دوسری بات کہ یوحنا اصطباغی نے بدعت کا ارتکاب کیا. بھائی پہلے آپ تو یہ سیٹل تو کر لیں، طے تو کر لیں کہ کیا یہ بدعت ہے بھی کہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ہمارا تو یہ اصولی مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. رہی بات کہ یوحنا اصطباغی نے اس کا ارتکاب کیا یا شروع کیا، تو یوحنا اصطباغی سے پہلے بپتسمہ موجود تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حزقیل کی کتاب سے میں نے پڑھ کے بتایا. پھر یہ عہد کا نشان چونکہ ہے تو وہ بھی اس چیز کو پروف کرتا ہے. جی جی جی. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا. تو بنی اسرائیل نے جب موسیٰ کا بپتسمہ لیا تو یہ انہی دنوں کی بات ہے جب اسفار خمسہ لکھی جا رہی تھی. تو بپتسمہ تو ادھر بھی موجود تھا، تو آپ کیسے یہ یوحنا اصطباغی پر الزام لگا سکتے ہیں؟ اگرچہ بپتسمے کا لفظ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود نہیں ہے لیکن کانسیپٹ از دیئر. یہ تو میں نے آپ کو بتایا. اچھا نمان کوڑی نے جب 7 بار دریائے اردن میں غوطہ لیا تو یہ ایک اسی کے مشابہ ہے، اس کے مشابہ ہے، یا کہیں کہ بپتسمے کا مثیل ہے یہ جی. اور اس کو شفا بھی مل گئی تھی. چلیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی چھوڑیں، اسفار خمسہ کو بھی چھوڑیں. میرا اب مولانا سے بھی ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی 138 آیت میں حضرت محمد نے بھی بپتسمہ لیا، اصطباغ لیا. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ پہلے اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ نے تھوڑا سا وضاحت کریں گے؟ جی قرآن مجید میں البقرہ کی 138 آیت میں حضرت محمد نے خود بپتسمہ لیا ہے، اگرچہ اللہ کے نام پہ لیا لیکن وہ بپتسمہ تو ہے نا. تو اس کا بھی آپ سیٹل کر کے مجھے بتائیں کہ کیا وہ بپتسمہ جو انہوں نے لیا وہ بھی بدعت تھا یا نہیں، یا وہ ٹھیک تھا. اچھا تو باقاعدہ بپتسمے کا آغاز اگرچہ یوحنا نے کیا لیکن موجود تھا. اور بتاؤں جو باقاعدہ بپتسمہ شروع کیا گیا یہ انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ کے اندر 400 سال کا عرصہ ملاکی اور یوحنا کے بعد اس کے اندر بپتسمہ رائج ہو چکا تھا. وہ غیر اقوام کو بپتسمہ دیتے تھے یہودی، اور اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے. جب ان کا سیٹسفیکشن ہو جاتا تھا تو پھر وہ ان کو ان کا ختنہ کر کے ان کو یہودیت میں شامل کرتے تھے. ٹھیک بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ بپتسمہ اصولی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہر مسیح پر بپتسمہ لینا لازم ہے، مگر اصول تو اسفار خمسہ ہی طے کرتے تھے جس میں بپتسمے کا نام و نشان نہیں ہے. پھر بات گھوم پھر کے اسی بات پہ آ جاتی ہے اسفار خمسہ پر. میں نے بیان کیا نا کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ بپتسمہ ہمارے ہاں اصولی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بپتسمہ نجات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ ضروری ہے کیونکہ یہ راست بازی کا نشان ہے. تو مسیح یسوع بھی بپتسمہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، یوحنا بپتسمہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر مسیح یسوع نے جب انسسٹ کیا تو اس نے دیا بپتسمہ اس کو. تو یہ راست بازی کا نشان ہے، تو اس لیے کرنا لازمی ہے. کلیسیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کوئی بھی کلیسیا میں شامل کرنے کے لیے بپتسمہ لازمی دے، لیکن نجات نہیں ہے. میں 1-2 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکو جو صلیب پہ تھا اس نے تو بپتسمہ نہیں لیا، لیکن مسیح نے اس کو بشارت دے دی تھی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو قوانین جو ہیں، قوانین شریعت اور الہام پروگریسو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، حصہ بحصہ طرح بطرح. تو یہ عہد کا ایک نشان ہے بپتسمہ. نشان بدل گیا، پہلے نشان تھا وہ ختنہ، اب آ گیا بپتسمہ. تو ٹھیک ہے یہ اصولی مسئلہ ہے لیکن یہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے کلیسیا میں یہ ہے. ان کے لیے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ
جان بوجھ کے شاید یہ کر رہے ہیں، بات اتنی مشکل نہیں ہے. تو اقبال نے ایک بڑا اچھا شعر بتایا کہ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اچھا، اب وہ ابوالحقائق صاحب کے دماغ میں بت خانہ ہے تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں پاسا. اگلا سوال ہے، بنی اسرائیل میں نجات کا طریقہ ختنہ اور توحید پر ایمان تھا، سبت کا احترام وغیرہ لازم تھا، مگر آپ نے یہ سب ختم کر دیا. یہ اگین ابوالحقائق صاحب کا جو ہے یہ بیان ہے، اور مطلب بات گھوم پھر کے وہ اسی پہ کرتے ہیں کہ پھر ان ساری باتوں کو ختم کرنے کے بعد پھر بپتسمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ توحید پر ایمان، سبت کو ماننا، شریعت کے اعمال اور شریعت کے قوانین، بنی اسرائیل میں نجات کا طریقہ یہ تھا. اچھا، بات ان کی ٹھیک بھی ہے. مسیح یسوع نے بھی کہا کہ اگر شریعت کے اعمال پر تو عمل کرے تو ان میں بھی زندگی ہے. لیکن یہ پرابلم نہیں سمجھ پاتے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی شریعت ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے. لیکن انسان کے اندر پرابلم ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا خمیر اس خاک سے اٹھتا ہے، اور خدا کو بھی پتہ ہے کہ اس کا خمیر کہاں سے اٹھتا ہے. خدا کو اس کی سرشت کا پتہ ہے. اس لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ لکھا ہے کہ چوری نہ کرنا. اب میرے پاس 1000 موقع تھے کہ میں چوری کرتا، میں نے نہیں کی، تو میں نے شریعت پر کامیابی کے ساتھ عمل کیا. لیکن ایک دن ایسا موقع آ گیا کہ میں بہک گیا اور میں نے چوری کر لی. تو وہ جو 1000 دفعہ میں نے اس حکم پہ عمل کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. ایک دفعہ بھی میں نے گناہ کر لیا تو اب میں موت کا تو حقدار ہو گیا. تو شریعت کے اعمال سے کوئی بچ نہیں سکتا، کتنا بھی پرفیکٹ کیوں نہ. اب اس لیے بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انسان بچتا ہے ایمان سے. حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، یا راست باز ایمان سے زندگی پا سکتا ہے، یا راست باز کی جنت تک جو دسترس ہے وہ صرف ایمان کے وسیلے سے. رومیوں میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. رہی سبت کا جو کانسیپٹ ہے کہ سبت کو مانتے تھے، وہ آرام کا، ہفتے میں 6 دن آپ کام کریں، 1 دن آپ نے آرام کرنا، ریسٹ کرنی ہے، اور ساتھ خدا کی عبادت کرنی ہے. یہ بات ہے. تو انہوں نے چونکہ سبت کا خاص ذکر کر دیا، جواب تو ان کے سوال کا ہو گیا، لیکن سبت کے حوالے سے میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل، قرآن مجید کے مطابق بنی اسرائیل کو سزا دی گئی سبت کی خلاف ورزی کی وجہ سے. 3 جگہ لکھا. البقرہ کی 65 سورہ البقرہ کی 65 آیت میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل سبت کی خلاف ورزی کرتے تھے لہٰذا ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا. اچھا جی. اب میرا مسلمان دوستوں سے سوال ہے کہ آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ آپ نے سبت کو توڑا، حالانکہ اس کی الگ تشریح ہے، میں نے بتا دیا، لیکن آپ نے بھی سبت کو پھر توڑا. تو اگر بنی اسرائیل کو سور اور بندر بنا دے گیا سبت کو، تو آپ بھی جمعے کو لے کے اب بیٹھ گئے ہیں، تو سبت کی تو یہ بھی خلاف ورزی ہے. اب یہ فیصلہ آپ کر کے بتائیں گے کہ ان کو سور اور بندر بنایا گیا، آپ کو کیا بنایا جائے. اچھا سر، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بپتسمہ نجات کے لیے کیوں ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ یہ سوال انہوں نے پہلے پوچھ لیا، شاید اس کی فکرے کی ترتیب فرق کر کے انہوں نے سوال پوچھ لیا. سوال وہی ہے، بہرحال اس کا بھی میں سمجھاتا ہوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بپتسمہ راست بازی کا نشان ہے، اس لیے ضروری ہے. ہم اگر کلیسیا میں شامل ہیں تو ہمیں کلیسیا کے ان سارے لوازمات کو ماننا ہے، کیونکہ ایک سسٹم بنایا گیا ہمارے لیے. چرچ جو ہے ہمارے ایمان کا بھی ستون ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ نجات بپتسمے سے ملتی ہے. یہ اس میں خط امتیاز ہم نے کھینچنا ہے ضروری، کیونکہ راست بازی کا نشان ہے اور ایک مقدس رسم ہے. ہمیں ضرور کرنا، کیونکہ مسیح یسوع کا حکم ہے کہ جا کے سب قوموں کو بپتسمہ دو، تو دینا ہے، اور راست بازی کا نشان ہے. لیکن نجات اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے کہ بپتسمہ لے لیا تو ہم سمجھے اب ہماری نجات ہوگی، یا ہم اس کو لائسنس سمجھ لیں. نہیں، لائسنس نہیں. پہلے بھی میں نے مثال دے دی کہ ڈاکو کا بپتسمہ نہیں، لیکن اس کی نجات پرفیکٹ ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے. اور سن لیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں، میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ بپتسمہ ہے لازمی،
لیکن نجات نہیں. میں اس لیے صحیح. دوبارہ زور دے رہا ہوں کہ کوئی میرے بیان کو بیچ میں سے Miss نکال کے understand تو نہ کرے. توڑ مروڑ کے پیش کر دے کہ پادری صاحب کہہ رہے ہیں بپتسمہ نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا, سمجھنے کی کوشش کریں. ایک غیر قوم سے شخص آیا, فرض کیا کہ ابو الحقائق صاحب ہی میرے پاس آ گئے اور وہ کہتے ہیں جی آپ کی باتیں میں نے سنی, میں سیٹسفائیڈ ہوں, میں مسیح یسوع کو خداوند بھی مانتا ہوں, میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ویلکم, آئیں میرے ساتھ, آپ آئیں, چرچ میں آیا کریں. ابھی وہ باہر ہی نکلے ہیں, دروازہ باہر کراس کیا انہوں نے, سڑک پہ پہنچے ہیں, کسی نے ان کو گولی مار دی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا تو بپتسمہ نہیں ہوا, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کرسچن نہیں ہے, اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, میری نظر میں اس کا ایمان بالکل ٹھیک ہے. اس نے اپنے ایمان کا منہ سے اقرار کر لیا, دل سے مان لیا, تو بپتسمہ نہیں بھی ہوا. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا یہ بھی جو اس کی شہادت ہو گیا یہ بھی خون کا بپتسمہ ہے. تو اس طرح ہمارے پاس لاکھوں کیس ہیں کہ ان کو بپتسمے کا موقع نہیں ملا, لیکن خون کا بپتسمہ ہو گیا, ڈیزائر کا بپتسمہ ہو گیا, تو وہ باپ ابراہیم کی گود میں جائیں گے. یہ ٹھیک. اچھا پاس صاحب, اگلا ایک سوال ہے ان کا, مولانا ابو الحقائق صاحب اگلا سوال جو کرتے ہیں وہ یہ ہے, اور ان کا ایک اعتراض بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع صرف فریسیوں اور صدوقیوں کی مخالفت کرتے تھے, اسینیوں کی نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ خود اسینی تھے. ناظرین کی اطلاع کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ فریسی, صدوقی اور اسینی جو ہے یہ بنی اسرائیلی قوم کے فرقے تھے, اور مسیح یسوع اسینی فرقے سے تعلق رکھتے تھے. تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے جو اس کی اصلاح کی یا ایکسپلین کیا, تو آپ نے ان کے سوال کو ایکسپلین کیا. مسیح یسوع خود اسینی فرقے سے نہیں تھے. فرقے موجود تھے اپنی جگہ پہ, اس کے علاوہ بھی فرقے تھے کئی. وہ کیا کہتے ہیں کہ حر مجاہدین کی کئی ٹیمیں تھیں, فرقے تھے جو کام کر رہے تھے. لیکن مسیح یسوع کے بارے میں آپ یاد رکھیے گا کہ نہ تو انہوں نے کسی خاص فرقے کو پروموٹ کیا, بلکہ فرقے تو چھوڑے ہیں, انہوں نے تو بنی اسرائیل بحیثیت قوم ان کو بھی پروموٹ نہیں کیا, یا سمجھیں کہ اپنا بنی اسرائیل کو, اپنے آپ کو ان کا نمائندہ نہیں ظاہر کیا کہ میں بنی اسرائیل کا نمائندہ ہوں, میں نے آج آپ کے لیے بنی اسرائیل کا مذہب پسند کر لیا ہے, تو اسرائیلی سے ہی پیار کرے, دوسروں سے نہ کرے. بلکہ انہوں نے تو جو سمیریٹن کی مثال دی, اس میں غیر قوم کا شخص تھا جس کو بنی اسرائیل پسند نہیں کرتے تھے. مسیح یسوع نے اسرائیلیوں کے جو معتبر شخصیات تھی ان کا بھی کریکٹر وہاں پہ بتایا, اور جو سمیریٹن تھا جس سے لوگ نفرت اس کو ہیرو بتایا اپنی. تو مسیح یسوع تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اقوام عالم کی نمائندگی کر رہے تھے, گناہ گاروں کی نو نیور, فرقہ تو دور کی بات, وہ تو بنی اسرائیل کی بھی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر شخص نجات پائے, یہ ان کا ایجنڈا تھا. بلکہ ایک اور میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی غیر قوم کا شخص مسیح یسوع کے پاس آتا تھا, اس میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق نظر آتی تھی, تو مسیح یسوع اسرائیل کے ساتھ کمپیریزن کر کے اس کی تعریف کرتے تھے. مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تیرا ایمان بہت اچھا, ویری گڈ, کہتے تھے ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. تو ایسی شخصیت پر آپ یہ الزام لگائیں کہ وہ اسینی تھے. بھائی وہ تو اسینیوں کے لیے بھی, صدوقیوں کے لیے بھی, فریسیوں کے لیے, سب کے لیے کام کر رہے تھے, بلکہ اقوام عالم کے لیے, ان کی نجات کے لیے فکر مند تھے. اور رہی بات کہ وہ جی فریسیوں اور صدوقیوں کی مخالفت کرتے تھے, یہ بھی غلط ہے. مسیح یسوع منافقوں کی سرزنش کرتے تھے, اور وہ تو آج کے دور میں بھی جو سمجھدار بندے ہیں وہ منافق کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا. تو مسیح یسوع چونکہ کھرے شخص تھے, منافق کو روبرو اس کے منہ پہ اس کی تنقید کر دیتے تھے کہ تم سفیدی پھری خبریں ہو. تو یوحنا استباغی بھی یہی کرتا تھا, منافقوں کو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا. تو منافقوں کی سرزنش کرتے تھے. تو یہ بھی مولانا ابو الحقائق صاحب کی ذاتی تحقیق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مسکنسیپشنز ہیں. ٹھیک. اچھا پر صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور اکثر مسیح بھی یہ سوال کرتے ہیں, کرسچن لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پیڈو بیپٹزم درست ہے یا ایڈلٹ بیپٹزم درست ہے؟ آپ کیا سسٹم میں کہتے ہیں کون سا بپتسمہ درست ہے؟ پیڈو بیپٹزم کا مطلب ہے بچوں کا بپتسمہ, ایڈلٹ بیپٹزم کا مطلب ہے کہ بڑوں کا بپتسمہ. ٹھیک ہے, یہ کرسچنز کے اندر بھی ہے کچھ, بہت سارے چرچ کہتے ہیں کہ
بچوں کو بپتسمہ دے دینا چاہیے، اور بہت سارے کہتے ہیں کہ بڑوں کو دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ ڈبیٹ تو ہے، کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اب یہ بیان میرا بھی پتہ نہیں کس طریقے سے لیا جائے گا کہ دونوں بیپٹزم درست ہیں. اچھا کیسے کیسے درست ہے ویسا؟ اچھا، اس لیے لوگ بائبل کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکس پڑھ جاتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک ڈبیٹ کی تھی، تو انہوں نے اپنا موقف واضح کرنے کے لیے کہ صرف بڑوں کا بپتسمہ جائز ہے، جو آیت پیش کی وہ پطرس کا خطبہ تھا، اور اس میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی ایمان لائے گا. تو انہوں نے یہ کہا بچہ چونکہ ایمان نہیں لا سکتا تو اس لیے اس کا بپتسمہ جائز نہیں. تو اچھا ہے کہ میں اسی کو لے کے تو اپنا جواب واضح کر دیتا ہوں. پطرس کا خطبہ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر جتنے بھی بپتسموں کا ذکر ہے، یاد رکھیے کہ ان میں سے ایک بپتسمہ بھی کرسچن کا نہیں. پہلے تو یہ واضح کر لیں، چونکہ آپ کے ذہن میں یہی بات نہیں ہے، آپ اس کا ترجمہ غلط کر لیتے ہیں، آپ اس کی تفسیر غلط کر لیتے ہیں. پطرس جن سے خطاب کر رہا تھا وہ سارے کے سارے غیر قوم کے تھے. غیر قوم جب بھی بپتسمہ لیتی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور مسیح یسوع پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. تو وہ غیر قوم کے بپتسمے تھے، اور جو غیر قوم کا بپتسمہ ہے وہ تبلیغ کے نتیجے میں ہوتا ہے. یاد رکھیے، آپ تبلیغ کرتے ہیں، اور تبلیغ کے اندر ایک بات ہے کہ کوئی آپ کا خطبہ سن کے، آپ کی منادی سن کے، اس کی مرضی ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے. اب آ جائیں کرسچن نیشن جب بن گئی ہے پطرس کے خط میں کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے لیکن اب تم ایک مقدس قوم. تو اس مقدس قوم کے اور خدا کی خاص ملکیت جو ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ کرسچن کے بچے ہیں. اس لیے ان پہ آپ منادی نہیں کریں گے. جس طرح پطرس نے خطبہ دیا، ان کرسچن بچوں کو ایسے کھڑے کر کے آپ منادی نہیں کریں گے. ان کی آپ تربیت کریں گے، اور تربیت بچپن سے بلکہ ڈے 1 سے شروع ہو جاتی ہے. اور تربیت کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے بڑے ہو کے چلنا، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے کبھی نہیں ہٹے گا. تو یاد رکھیے گا، تربیت جس کو آپ کرتے ہیں اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. مطلب اسکول کے اندر ہماری تربیت ہے بچوں کو اور ڈسپلن ہے، تو بچہ کل آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نہیں ہوم ورک کیا، میں نے آپ کی بات ساری سنی نا، میں نہیں مانتا اس کو، ایسے نہیں کہہ سکتا. ٹیچر اس کو پنش کرے گا. بھائی کیوں؟ میں اپنے بچوں کو تربیت کرتا ہوں. میرا اگر کوئی بچہ کہے جی آپ نے کل مجھے نیک سامری کی کہانی سنائی تھی، میں نہیں مانتا، تو میں تو چھڑی لے کے اس کو سمجھاؤں گا کہ کیوں نہیں مانتا، میں نے تیرے کو سمجھائی، میں تیرا باپ ہوں اور بائبل پڑھا رہا ہوں، ہے نا. تو فرق دونوں باتوں میں، تربیت والا اس کو لازمی ہے کہ ماننے گا، وہ آپ کا بچہ ہے، وہ کرسچن کا بچہ ہے. اور منادی جس کو آپ کرتے ہیں وہ غیر قوم کو کرتے ہیں، اس کے پاس چائس ہے. تو اس لیے بچے کا بپتسمہ کرسچن کا، کرسچن نیشن کے اندر جو آ گیا اس کو بپتسمہ آپ بچپن میں ہی دیں گے. تو بھی میں یہ بھی کہوں کہ میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈینومینیشن کہتے ہیں جی ہم بڑے کوئی بپتسمہ دیتے ہیں تو میں ان کے خلاف نہیں ہوں. اچھا، ہاں، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رسک ہے کہ وہ 18 سال کی عمر کے بعد ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، یہ رسک ہے، لیکن میں ان کے خلاف نہیں. اچھا، مطلب آپ اس کو بھی فیور کرتے ہیں اور اس کو بھی کرتے ہیں، بچے کے بپتسمے کو بھی اور بڑوں کے بھی. میں ایسے سمجھنا کہ میں برداشت کرتا ہوں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں. فیور ایک زیادہ آپ نے اچھا، زیادہ لفظ، چلیں ٹھیک ہے. اچھا بس اب ہم اپنے پروگرام کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دوبارہ سے مولانا صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ اس سے لیا تھا کہ وہ اسینی تھا. تو ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ بقول ان کے کہ مسیح بھی اسینی تھے، اسی لیے انہوں نے یوحنا سے بپتسمہ لیا. اگین پہلی بات کہ نہ مسیح اسینی فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور نہ یوحنا بھی اسینی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. پہلی بات تو یہ فضول سوالات ہیں، اور یہ ایتھیسٹ لوگوں کے سوالات ہیں جو پکڑ کے مسلمان کے ذہن سے ہم تک پہنچتے ہیں. جب مسلمان کے ذہن سے یہ سوال ہو کے ان پہ اسلامک ٹنٹ آتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو اسلامی تناظر میں اس کا جواب دیں. مسلمانوں کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ حضرت محمد چونکہ بقول ان کے رسول اسلام تھے، لہذا ان کے جو رشتہ دار تھے ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت.
اچھا، اور جو حضرت فاطمہ کی نسل سے تھے وہ سید اور سادات. ہمارے ہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو مسیح کے رشتہ دار تھے وہ اہل بیت تھے اور وہ بھی اسینی تھے، لہٰذا ان کو، اور یوحنا نے بھی بڑی اقربا پروری، ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. مسیح کے رشتہ دار باہر آئے تو مسیح یسوع نے کہا کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں. تو یہاں پر اگر اہل بیت آپ کسی کو کہنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو اہل کلیسا کہیں، اہل ایمان کہیں، تو یہ فرق ہے. اچھا، یوحنا کا اسینی کانٹیکسٹ بائبل کے اندر نہیں ہے، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نہ نیو ٹیسٹامنٹ میں، نہ مسیح یسوع کا. مسیح یسوع کو اس نے کہا کہ مجھے مسح کیا گیا کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. اس کو قربانی کے لیے مسح کیا گیا تھا، کفارے کے لیے مسح کیا گیا تھا، نہ کہ اسینی گروپ کے لیے کہ آپ اس گروپ کو مضبوط کرنا اور بعد میں الیکشن لڑیں گے. ایسی کوئی پیش گوئی نہیں ہے. اچھا، یوحنا کے بارے میں جو پیش گوئی ہے وہ پیش گوئی یہ ہے کہ وہ جو اونچے نیچے راستے تھے ان کو ہموار کرے، مسیح یسوع کے آنے سے پہلے اس کا سٹیج سیٹ کرے. مجھے یہ بتائیں کہ یوحنا نے کہیں پہ اشتہار لگائے ہو دیواروں پہ کہ جی اسینی فرقہ زندہ باد، قدم بڑھاؤ اسینیوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا کوئی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. وہ مسیح یسوع کے لیے سٹیج سیٹ کر رہا تھا. تو خدارا آپ اپنے نظریات ہم پہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ پاس صاحب، آپ نے تمام سوالات کو انتہائی خوبصورتی سے جو ہے وہ ان کے جوابات کو بیان کیا. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ناظرین، آج کے حتمی سچائی میں بیان کرنا چاہوں گی کہ بپتسمہ راست بازی کا نشان ہے اور اسے مسیح تعلیم کی تناظر میں ہی سمجھا جانا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے، پاسٹر شفیق کمل کو، ہماری ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. اور چلتے چلتے یہ ضرور کہنا چاہوں گی، سچ سنیے، سچ کو کھوجیے، سچ کی تلاش کیجیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کسی قسم کا بھی سوال ہے تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.